الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتًا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں نشانی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 103 پارہ نمبر 19 ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے۔ پچھلی آیات میں کفار کا حال بیان ہوا، کفار کا جو دوزخ کے اندر حال ہوگا وہ بتایا گیا۔ کفار دوزخ کے اندر آرزو کریں گے، اس آرزو کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر نشانی کا ذکر ہے۔ کس چیز کی نشانی، کس کے متعلق نشانی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، جو کہ قرآن مجید نے مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ آیات کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا آیا؟ اس کا نتیجہ یہ آیا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے، یعنی کہ بہت کم لوگ ہی ایمان لائے، زیادہ تر وہ کافر ہی رہے۔ انہوں نے بات کو نہ مانا، نصیحت کو صرف سن لینا۔ یہ آج کے دور کے انسان کے لیے بڑی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ آج کے دور میں ہم دین کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ جہاں کوئی ہمیں دین کی بات بتائے، دین کی بات سمجھائے، ہم وہاں سے فوراً بھاگنا پسند کرتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اب مولوی شروع ہو گیا، یعنی کہ دین کی بات ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے۔ جہاں پر کوئی دین کی بات عالم دین کرے، کوئی اچھی پوسٹ ہو، قرآن پاک کی آیت ہو، تو ہم اس کو سکپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اور بیہودہ کاموں کے اوپر، بیہودہ ویڈیو کے اوپر ہم دن کے 24 گھنٹوں میں سے نہ جانے کتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں۔ اور یہاں تک ہمارا حال ہو گیا کہ اگر 30 سیکنڈ کی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت ہو تو وہ بھی ہم نہیں سنتے، اور اس کو بھی چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ نصیحت کی بات کو سن لینے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے سمجھنا۔ جب ہم
نیکی کی بات کو، بھلائی کی بات کو، دین کی بات کو سنیں گے ہی نہیں تو سمجھیں گے کہاں سے؟ مثال کے طور پر دین کی بات کو 100 میں سے 70 بندے سن لیتے ہیں، اور ان 70 سننے والوں میں سے 60 بندے دین کی بات کو سمجھ جائیں گے، اور پھر ہوتا ہے دل سے اس بات کو تسلیم کرنا۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے، لوگ مان تو جاتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، مگر پھر کہتے ہیں اس بات پر دل مطمئن نہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ جب کوئی مثال کے طور پر 60 میں سے 50 بندوں نے دل سے مان بھی لیا، تو اس سے اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے نیکی کی بات کا سننے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ عمل سے بھاگتی ہے، دین کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتی۔ عمل کرنے کا کہا جائے، ترغیب دلائی جائے تو آگے سے بہانے اور عذر پیش کرتی ہے۔ یہ آج کے دور کے انسانوں کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم دین کی کتنی باتوں کو جانتے ہیں مگر پھر بھی ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم تو ہے مگر پھر بھی ہم اس بات کو اوپر عمل نہیں کرتے۔ جو علم بغیر عمل کے ہو وہ بیکار ہوتا ہے۔ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ میں نے صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ میں نے جب صاحب نصاب ہو جانا ہے، جب میں حج کے اخراجات برداشت کر سکوں تو میرے اوپر حج فرض ہے تو میں نے حج کرنا ہے؟ اور کس کو نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں؟ پتہ سب کو ہے مگر ہم عمل سے بھاگتے ہیں، دین اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اور ہم مثال کے طور پر گھنٹہ عالم دین کی تقریر سن بھی لیں تو ہمارے اوپر فرق کتنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ بھی نوٹ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر اس میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور زیادہ تر ان کی اکثریت کافر ہی رہی۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عرب کے لوگوں کے ایمان لانے پر پریشان نہ ہوں، آپ قریش کے ایمان لانے پر پریشان نہ ہوں۔ یہ کافروں کا طریقہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ کسی انسان کا مذہب کو بدلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے مگر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا، اپنے مذہب کے اوپر ڈٹا رہتا ہے۔ مگر مسلمان نے اپنا ایمان اتنا کمزور کر لیا، اتنا سستا کر لیا کہ وہ اپنا ایمان کہیں بھی بیچ دیتا ہے۔ اگر اسے باہر کے ملک جانا پڑے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان ہوتے ہوئے اسے باہر جانے میں تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیتا ہے، کافر لکھوا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ میں باہر چلا جاؤں اور پیسے کما لوں۔ صرف پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیتا ہے تاکہ امریکہ جیسے ملک میں جا سکے۔ اس قدر مسلمان کا ایمان سستا ہو گیا، اور کورٹ کچہری کے اندر مسلمان گواہ پیسوں کی خاطر
10-10 ہزار کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قرآن پاک کی قسم اٹھا دیتے ہیں، قرآن اٹھا دیتے ہیں، اس قدر مسلمان کا ایمان سستا ہو گیا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری محبوب رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد بنایا۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم کتنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم کتنا زیادہ گناہوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، ہم کتنا زیادہ نیکیاں کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ یہی ہمارا المیہ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔